نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجئے گا۔ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نہایتی معزز و محتشم پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب پیر سید حسنین رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ معزز و محتشم صاحبزادگان اور معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان اصال ثواب کی تقریب میں شریک ہوئے۔ رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنا موضوع شروع کرنے سے قبل ایک بات عرض کرتا چلوں۔ مجھ سے قبل محترم نقیب صاحب وہ حضرت ابو طالب ان کے ایمان کی بات کر رہے تھے۔ میں بخاری کی ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا خدمت کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ ہے وہ یہودی لیکن خدمت کر رہا ہے امام الانبیاء کی۔ اب وہ آتا رہا، حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اسے ایک بار بھی نہیں کہا میرا کلمہ پڑھ لے۔ اب کچھ دن گزرے کہ وہ خدمت کے لیے نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا، صحابہ وہ جو یہودی لڑکا میری خدمت کے لیے آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آتا؟ اور حضور علیہ السلام کا پوچھ لینا نا یہ کمال ہے کہ حضور کسی کا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میری خدمت کیا کرتا تھا، آیا نہیں ہے۔ کافی دن گزر گئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں۔ اب صحابہ کرام آقا علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے بستر پہ بیٹھے، قربان جائیں اس بستر پہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس یہودی لڑکے کو فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ ناراض ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے۔ پھر باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، باپ نے کہا بیٹا پڑھ لے، تھوڑا مصطفیٰ کسی کے گھر جا کے کلمے کی دعوت دیتے،
تو تو مقدر والا ہے نا، تیرے گھر خود چل کے آئے اور تجھے کلمے کی دعوت دے۔ اب آقا علیہ السلام اس کے گھر آئے، کلمہ پڑھایا۔ میرا آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلنے لگے نا، ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا کہ اس کی روح نکل گئی۔ میرا آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، مولا تیرا شکر ہے میری وجہ سے تو نے اسے جہنم سے نجات دے دی، بھی میری وجہ سے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا مولا تو نے نجات دی تو اس نے نجات، اور میں بھی میری وجہ سے دی ہے، میری خدمت کیا کرتا ہے، اس وجہ سے تو نے جہنم سے نجات دے دی۔ اب آقا علیہ السلام نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہے یہودی، خدمت میری کرتا رہا، اور اگر اسی طرح مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے، مصطفیٰ کی خدمت نے تمہیں کیا دیا، آقا کی خدمت نے کیا دیا، ان کے جوڑے اٹھاتا رہا اور بے ایمان مر گیا۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ایک بندہ یہودی ہو اور حضور کی خدمت کرے، حضور اسے بے ایمان نہیں مرنے دیتے، کائنات کلمہ پڑھاتے ہیں، اور جس ابو طالب کے گھر مصطفیٰ ہے وہ بغیر کلمے سے کیسے دنیا سے وہ بغیر کلمے کی کیسے دنیا سے چلے گا؟ عام بندہ یہودی خدمت کی، اسے بے ایمان نہیں بغیر دیا، اور جو حضور کو آغوش میں لے معذرت کے ساتھ، جو چادر تھی نا حضور کی چادر مبارک جو حضور کو آغوش میں لیتی تھی، اللہ نے اس کی قرآن میں قسم کھائی ہے یا ایھا المزمل، جو چادر ہر وقت حضور کو آغوش میں نہیں لیتی تھی، کسی وقت لیتی تھی، اور جس ابو طالب نے حضور کو آغوش میں لیا ان کا مقام و مرتبہ کیا؟ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میرا ذوق آیا تو میں نے یہ بات کر دیا بات سے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، یاد رکھیے گا رب تعالیٰ کی اس کائنات میں سب سے بڑی چاہت وہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی چاہت حضور کی ذات ہے۔ اب اللہ کو پانا ہو، اللہ کا محب و محبوب بننا ہو تو وہ حضور کا بن جائے، اسے رب مل جائے گا جو حضور کا بن گیا، اور جو حضور کا نہ بن سکا اسے رب مل سکتا نہیں۔ اب کائنات میں سب سے بڑی چاہت حضور ہوئے، اور اللہ کو جس نے پانا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ اب رب بغیر مصطفیٰ کریم کے مل نہیں سکتا، یہ مسلمہ قاعدہ۔ آئے نا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ آ گئی، اللہ کو پانا ہو تو آپ کو راضی کریں۔ حضور اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی تو سب سے بڑی چاہت آپ ہے، آپ کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا مصطفیٰ کی سب سے بڑی چاہت مصطفیٰ کی یاد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے۔ جو مصطفیٰ کو پانا چاہتا ہے اہل بیت اطہار کے طرف علی کے طرف پہ آ جائے، فاطمہ کے طرف پہ آ جائے، حسن کے طرف پہ آ جائے، حسین کے طرف پہ آ جائے۔ جو اہل بیت کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا۔ اہل بیت اطہار کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر حضور مل سکتے نہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس نے تمہیں ہر نعمت دی، لما یغزوکم من نعمہ، اللہ نے تمہیں اپنی ہر نعمت دی ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ بھی تمہیں دے دی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي،
مجھ مصطفیٰ سے پیار کرو. یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا بحب اللہ، کیونکہ خدا مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. خدا کا سب سے بڑا محبوب حضور کی ذات ہے. اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو. یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں مصطفیٰ اپنی آل سے بڑا پیار کرتا ہوں. یہ حدیث ہے، میں مصطفیٰ اپنی آل سے بڑا پیار کرتا ہوں. اب آل کے بنو تو حضور ملے گے، اور بغیر اہل بیت اطہار کی محبت کے خدا نہیں مل سکتا. میں ایک حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث مبارکہ، لیکن چند چیزیں اسی حدیث میں سے آپ احباب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. سب نے سن رکھا ہے، مشہور حدیث ہے، مقام قدیر خون. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پڑاؤ کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے میرے آقا نے فرمایا ممبر بناؤ، لگاؤ نہیں، ممبر بناؤ، کیونکہ نہ مکہ ہے نہ مدینہ. فرمایا ممبر بناؤ. اونٹوں کے کجاووں سے ممبر بنایا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم امرین او ثقلین او خلیفتین. 3 لفظ ہیں. فرمایا تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا اگر انہیں مضبوطی سے تھام لو گے، پیچھے چلو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ ضمانت ہے، اور ضمانت دینے والے امام الانبیاء. فرمایا بھاری چیزیں ہیں دونوں، مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور میں نے ایک دوسری روایت میں پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ان سے پیچھے ہٹنا نہ ان کے آگے چلنا. یہ دوسری روایت میں ہے، نہ پیچھے ہٹنا نہ آگے چلنا. فرمایا ساتھ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزیں. فرمایا ایک چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا اللہ کی کتاب. اب قرآن کا فرما دیا، اب مولا یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا. اور سمجھایا کس نے؟ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ساری سنت تفسیر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا قرآن کو تھام لو، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر تفسیر کی ضرورت پڑ گئی. تو پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی آل قرآن کی تفسیر کی صورت میں چھوڑ کے. فرمایا قرآن کی تفسیر آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل ہے. اور پھر سنیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. جب باری آئی نا قرآن کی تو ایک بار کہا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب باری آئی نا آل کی تو ایک بار نہیں کہا، 3 بار. فرمایا میری آل، میری آل، میری آل. یا رسول اللہ قرآن کی باری آئی ایک بار آپ نے فرمایا، آل کی باری آئی 3 بار فرمایا. حضور نبوت کی نگاہ سے تک رہے تھے کہ قرآن پڑھنے والے بڑے ہوں گے، قرآن کے پیچھے چلنے والے بڑے ہوں گے، بڑی خوبصورت تلاوت ہوگی، تراویحوں میں بھی پڑھا جائے گا، لیکن ہر قرآن پڑھنے والا میری آل کا محب نہیں ہوگا، میری آل سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہوں گے، اسی قرآن کو پڑھنے والے ہدایت بھی پائیں گے. فرمایا قرآن ایک ہوگا، جس نے آل کو چھوڑ کے قرآن پڑھا قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو جائے گا، جس نے قرآن کو تھاما اور سمجھا آل محمد سے فرمایا وہ ہدایت پا جائیں گے. فقط قرآن نہیں، فقط قرآن نہیں، قرآن سمجھ رہا ہے آل محمد سے سمجھو، حضور کی آل سے سمجھو. اور جس نے حضور کی آل کا بغض رکھ کے قرآن پڑھا، قرآن کہتا یضل بہ کثیرا، بڑے گمراہ ہوں گے. قرآن پڑھنے پہ نہ چلے جانا،
محض قرآن کی آیتوں پہ نہ چلے جانا، کو قرآن پڑھے اور اس سے محبت اہل بیت کی خوشبو آئے تو لے لینا، نہ آئے تو قرآن نہ لینا، ان سے قرآن بھی نہ لینا، اللہ کا پیغام بھی نہ لینا۔ جس نے میری آل کو چھوڑ دیا انہوں نے قرآن کون سا بتایا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا، میرا آقا علیہ السلام نے نا ذرا غور سے سنیے گا، میرا آقا علیہ السلام نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں مومنوں کی جانوں کا زیادہ حقدار نہیں؟ کیا ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اس بات کی قسم دیتے ہو؟ جی یا رسول اللہ آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِيَدِي عَلِيٍّ، پھر علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا، فرمایا قسم دینے والوں اب سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا جب یہ اعلان فرمایا تو ایک روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ الگ روایت ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے میرے مصطفیٰ آج کے دن مکمل ہو گئے، آج کے دن مکمل ہو گیا ہے۔ ارے علی کی ولایت کا انکار کرنے والا اس کا دین ہی مکمل کوئی شاید پہلے کیوں نہیں آئی؟ شاید پہلے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ ولایت علی کے بغیر دین بھی مکمل کوئی نہیں۔ یہ ولایت سے پہلے آیت نہیں آئی، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میری نعمتیں بھی مکمل، آج کے دن میرا دین بھی مکمل، کیونکہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے سنیے گا آگے کیا فرمایا؟ میرا آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، مولا تو بھی اسے ولی رکھ جو علی کو ولی رکھے۔ یہ حضور نے دعا فرمایا اور فرمایا مولا تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ حضور نیچے اترے، حضور نے فرمایا ممبر ہٹا دو، ممبر وہیں بنوایا وہیں ہٹوا دیا۔ بات سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ یہ ہٹوایا کیوں؟ فرمایا یہ ممبر ولایت ہے، اس پہ جو مصطفیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں یا علی کھڑا، یہ ممبر ولایت ہے۔ اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا۔ صحابہ کرام موجود تھے، کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، جا کے کہتے ہیں بخ بخ لگا یا علی ابن ابی طالب، اے علی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آج کے بعد تو ابو بکر کا بھی مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے، اور قیامت تک ہر مومن کا مولا علی۔ فرمایا ہر مومن کا مولا علی۔ اور سنیے گا حدیث مبارکہ ہے، میرا آقا علیہ السلام فرماتے کل قیامت کے دن رب تعالی لا ینعقد قدم عبد حتی یسأل عن اربعۃ، اللہ بندے کے قدم اٹھنے ہی نہیں دے گا جب تک 4 سوال نہ کر لے۔ حدیث سنیے، آقا فرما رہے اللہ رب العزت خود سوال کرے گا، فرشتے نہیں، قبر میں فرشتے کریں گے، یہ سوال اللہ کرے گا، سامنے کھڑا کر کے خدا کرے گا۔ ان کے جواب دے تو جنت ہے، ان کا جواب نہیں دے گا تو میرے سجدے بھی رد، بنائی ہوئی مسجدیں بھی رکھ، بنائے ہوئے مدرسے بھی رکھ، لکھی ہوئی کتابیں بھی رکھ، بنائی ہوئی لائبریریاں بھی رکھ، رکھی ہوئی تعلیم بھی رکھ،
ظاہر جبہ کبہ بھی رکھ. پہلا سوال اللہ فرمائے گا وان عمرہی، عمر کا بتا، 60 سال عمر دی تھی کیا کرتا رہا؟ وہ سارا بتائے گا. وان جسدہ، جسم کا بتا کیا کرتا رہا؟ وہ سارا بتائے گا. وان مالہ، تیسرا سوال اللہ کہے گا مال کا بتا کیا کرتا رہا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. تینوں سوالوں کے جواب آ گئے، درست ہو گئے، اور تینوں کا تعلق عمل سے ہے. مولا ساری عمر بھی بتا دی، جسم کا بتا دیا، مال کمایا کیسے یہ بھی بتا دیا. مولا جاؤں؟ فرمایا رک جا، فیصلہ کل سوال تو ابھی آ رہا ہے. جس سوال نے ان تینوں چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے وہ ابھی آ رہا ہے. میرا آقا نے فرمایا اللہ خود بندے سے چوتھا سوال کرے گا وَعَنْ حُبِّ آلِ محمد، بتا میرے مصطفیٰ کی آل سے پیار کتنا، محبت کتنی تھی. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی نا، حدیث فرمائی، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیے گا. میرا آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی آل سے محبت کی علامت ہے کیا؟ کوئی علامت بھی تو ہوگی، وہ علامت ہے کیا؟ آپ کے دائیں جانب علی بیٹھے تھے، فَتَارَبَ بِجَاتِهِ عَلَى مَنْكَبِ علی سے، علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، فرمایا اس سے پیار میری آل سے پیار، اس سے پیار میری آل سے پیار ہے، اور جو اس کا محب نہیں وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. رب کعبہ کی قسم، علی وہ ہے جو اس عقل میں نہیں آ سکتا. لغت میں نا علی کا معنی جو لکھا ہے بلند، اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ انسان کی عقل میں نہ آ سکے. اور بہلول مجذوب نا دریا کے کنارے بیٹھا، پیالی سے پانی نکال رہا تھا. کسی نے کہا بھئی کیا کر رہا ہے؟ کہا جی دریا خالی کر رہا ہے. کہا صحیح لوگ تمہیں مجذوب کہتے ہیں، بھلا پیالی سے بھی دریا خالی ہوتے ہیں؟ پیالی سے بھی دریا خالی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم. بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اتنا بڑا دریا چھوٹی سی پیالی میں سما نہیں سکتا. تیری اتنی سی عقل اور اتنا بڑا علی آ جا، کیسے ممکن ہے؟ آل سے اگر وفا کرو، آل سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. نام لوگے گھر ابو تراب کا تو بنت زہرا دعا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی. جیو لفظ میں عرض کر رہا تھا علی ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتے تو پھر کریں کیا؟ فرمایا بس ان کا ذکر کرو. پھر میزان لگا کیوں لگاتے ہو؟ علی کیا تھے؟ میں تمہاری عقل میں نہیں آ سکتے، بس گج وج کے علی کرو، کیونکہ ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر عبادت خدا، علی کا ذکر عبادت خدا کی. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا قیامت کے دن رب تعالیٰ جب سب کے اعمال تل جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے، دروازے کے قریب پہنچیں گے، اللہ فرمائے گا قفوہم، رک جاؤ سارے کے سارے. مولا اب کیا رہ گئے؟ خوشی سے جنت کی طرف دوڑیں گے نا جی، عمل تل گئے، جی جنت مل گئی جی، وہ جنت کی طرف بھاگیں گے، دروازے کے قریب پہنچیں گے، اللہ فرمائے گا قفوہم، انہیں روکو، سب کو روکو، واپس بلاؤ. ایک سوال رہتا ہے، ایک سوال رہتا ہے. وہ سوال کیا؟ فرمایا انہم مسئولون عن ولایت علی. واپس پلٹاؤ، علی کی ولایت کا سوال کرو. جو علی کو ولی مانتا ہے اسے جنت لے جاؤ، جو علی کو ولی نہیں مانتا بدبخت کو جہنم. اے امام الانبیاء کے غلاموں، بڑی اہم بات، محض سجدوں سے بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا.
محض تہجد پڑھنے سے بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا. اگر ایسے ہوتا تو سارے ہی نماز پڑھنے والے ولی ہوتے. تو ولی تو کئی کئی ہیں. نمازیں ہر جگہ پر ولی کئی کئی. روزے ہر جگہ ولی کئی کئی. حج ہر جگہ ولی کئی کئی. تو پتہ یہ چلا عبادت سے، سجدوں سے، اللہ اللہ کرنے سے، شب زندہ داریوں سے، ذاکر پہ خدا بننے سے بندہ ولی نہیں بنتا. کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس مقام کے قریب پہنچتا ہے، تو رب تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں اسے پکڑو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ. انہیں پوچھو ولی بنا لوں؟ ولی بنا لوں؟ سجدے نہیں اللہ نے تکے. میں نے کہا نا سجدے اللہ دیکھے تو سارے ہی ولی نکلے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب لایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے پکڑو، میرے علی کی بارگاہ میں لے جاؤ. علی سے پوچھو ولی بناؤں کہ نہیں؟ علی سے پوچھو ولی بناؤں کہ نہیں؟ اگر علی کہیں اپنا ہے، اپنا ہے، حضور کہتے ہیں پھر ہمارا اپنا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا، حضور نے کہہ دیا اپنا ہے. مولا کہتا ہے میرا ولی ولی بنا دو میرا. اس کے سجدے قبول کر لو، اس کے روزے قبول کر لو. اے امام الانبیاء کے غلاموں، جب تک حضور مولا کائنات کی ولایت پہ ایمان نہیں ہے تو بندہ اللہ کا ولی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، گج وج کے ان کا ذکر کریں، علی علی کریں. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ابھی تک تو سائنس بھی ایسا کوئی آلہ نہیں ایجاد کر سکی کہ جو دل کی کیفیت بتا دے. یہ بتا سکتی ہے دھڑکن چل رہی ہے کہ نہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کیفیت کیا. لیکن 1450 سال پہلے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بتا دیا کسی کے دل کی کیفیت جاننا ہونا تو باواز بلند کہو علی 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 علی. باواز بلند کہو علی علی. فرمایا پھر دیکھو چہرہ کھل گیا ہے تو مومن ہے، اور اگر چہرہ کالا ہو گیا ہے مومن ہونے سے مومن نہیں ہو سکتا. کننا لنعرف المنافقین ببغض علی. صحابہ کہتے ہم منافقوں کی پہچان ہی نعرہ حیدری سے کرتے، نعرہ حیدری سے کرتے. اور یہ بات کہ آپ کا نام ہے علی، آپ کا نام ہے، بولیے نا ثواب، آپ کا نام ہے علی علی علی. تو جب علی کہتے تو آپ کو تو پکارتے سارے علی، تو پھر پہچان کیسے ہوتی؟ سارے نام سے ہی پکارتے. فرمایا نہیں، جب پہچان کرنا ہوتی نا تو صرف علی نہیں کہتے مولا علی. صحابہ کیا کہتے؟ مولا علی. پھر دیکھتے کس کا چہرہ کھلا ہے، کسے مروڑ اٹھا، پھر چیک کرتے، پھر دیکھتے تو پتہ چل جاتا مومن ہے یا منافق ہے. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں بغض علی آ نہیں سکتا، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا. رب تعالیٰ آل محمد کی غلامی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حبیبہ محمد وآلہ وسلم وصلی علیہ. اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اشرح صدورنا، اللہم نور قلوبنا، اللہم احفظ قلوبنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم تمم تقصیرنا. یا رب العالمین عظیم الشان محفل پاک ہوئی. مولا جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام احباب کے دل میں جو جائز خواہش تمنا ہے تو جانتا ہے، اسے پورا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا رب العالمین سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر 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 قائم و دائم
رحم فرما، ہمیں حضور کی آل کی محبت، سچی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے جتنی بلائیوں کا سوال کیا وہ ساری عطا فرما، اور جتنے شر سے پناہ مانگی تمام سے پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کی عظیم شان محفل پاک کے اندر جتنے بھی اعمال ہوئے، جملہ اعمال کو امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور جمیع سلاسل کے بزرگان دین، مولا تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، خاصتاً سادات کرام پیر سید فتح علی شاہ صاحب، پیر سید رستم علی شاہ صاحب، سید مخدوم حسین شاہ صاحب رحمہم اللہ تعالی، ان کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، بلندی درجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کے طفیل ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ان کے طفیل یا رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفا نے، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفا نے، رج رج کے تو کھایا کر، رج رج کے تو کھایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے، رج رج کے تو کھایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے، رج رج کے تو کھایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے۔ رقیب محفل نے نہیں بتایا، نہ منتظمین محفل نے بتایا، مجھے پہلے ہی پتا چل گیا کہ آپ لوگ لنگر بہت کھاتے ہیں۔ شرما تو نہیں گئے؟ کھاتے ہیں نا لنگر؟ کیسا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ نا ادھر بھی نہیں دیکھتے۔ میں بھی لنگر کھا کھا کے بڑا ہوا ہوں، الحمدللہ۔ شاعر کہتے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہوں، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفا نے، رج رج کے تو کھایا کر، رج کے تو کھایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے، رج رج کے تو کھایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے۔ یہ لائن آپ کی ہے، تینو رنگ لگ جاون گے۔ جس پر رنگ لگ گیا ہے وہ تو بلند آواز سے کہے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے، میلاد منایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر، تینو رنگ لگ جاون گے۔
گیتا کد گایا کر گیتا کد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے سرکار دی آمد دلدار دی آمد سب دل کر بولو اب اٹھا کر بولو لگا کر بولو بچ کے بولو ساتھ منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے لگ جاون گے لگ جاون گے لگ جاون